بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے جہاں پر کلمہ توحید کی شہادت ہے، نماز کا قیام ہے، حج کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی فرض کیا ہے۔ اتنی بات تو تقریباً ہر مسلمان کے علم میں ہوگی کہ روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن روزے کے اندر جو فرائض ہیں ان فرائض کا جاننا بھی فرض ہے۔ جیسے نماز ایک فرض ہے، اس نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان کا جاننا بھی فرض ہے۔ اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے روزوں کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ جو احباب تشریف رکھتے ہیں اس نعمت کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں، اس لیے کہ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں یا جو مسائل آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ ان سب کا علم ہم سب کے لیے فرض ہے، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دیہات کا رہنے والا ہو یا شہر کا، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، اتنا علم حاصل کرنا کہ 24 گھنٹے کے مسائل ہمارے لیے جان کر پہچان کر ادائیگی میں آسانی ہو، یہ فرض ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں نصیب کرے گا، تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھا جاتا ہے اس روزے کے مسائل کا جاننا بھی ہم سب کے ذمے میں فرض ہے۔ تو حروف تہجی کے اعتبار سے آپ کے سامنے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اردو زبان کے اندر اور عربی زبان کے اندر حروف تہجی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی زبان کے اندر الف کے بعد با آتا ہے اور با کے بعد تا آتا ہے، تا کے بعد ثا آتا ہے، اور اردو زبان کے اندر جو حروف تہجی ہے اس میں الف کے بعد با آتا ہے اور با کے بعد پا آتا ہے، پا کے بعد تا آتا ہے، تا کے بعد ٹا آتا ہے۔ یہ معمولی سا فرق ہے۔ تو چونکہ ہمارے یہاں اردو بولنے والے زیادہ ہیں، اس بنیاد پر اردو کے حروف تہجی کے اعتبار سے مسائل آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ تو گزشتہ کل تک الف کے بعد با اور با کے بعد پا والے مسائل آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اب آگے تا والے مسائل سن لیجئے۔ تا سے تمباکو بھی آتا ہے۔ تمباکو نسوار میں بھی استعمال ہوتا ہے، تمباکو سگریٹ کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اور تمباکو دیگر نشہ آور چیزوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں تمباکو کا استعمال کرنا منع ہے۔ روزے کی حالت میں تمباکو کا استعمال کرنا بھلے وہ کسی بھی شکل میں ہو وہ منع ہے۔ ایک تو ہوتا ہے تمباکو کا استعمال نشے کے لیے، وہ بھی منع ہے، اور ایک ہوتا ہے تمباکو کو پاؤڈر کی طرح بنایا جاتا ہے اور اس سے دانتوں کو ملا جاتا ہے۔ اگر تمباکو کو پاؤڈر بنا کر اگر دانتوں کی صفائی کے لیے روزے کی حالت میں اگر استعمال کیا گیا تو روزے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہمارے حلق تک بھی چلے جائیں گے۔ تو حلق تک اگر اثرات چلے گئے تو روزہ مکروہ ہو گیا، اور اگر تمباکو کے ذرات چلے گئے تو روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اس بنیاد پر روزے کی حالت میں تمباکو کا استعمال نہ کیا جائے۔ روزے کی حالت میں تھوک کا معاملہ کیا ہے؟ جو ہمارے منہ کے اندر گھیلا پن ہوتا ہے یہ تھوک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر منہ کے اندر خود بخود تھوک جمع ہو گیا، ایک بلغم ہے اس کا مسئلہ کل گزرا، اور ایک تھوک ہے، اگر منہ کے اندر تھوک جمع ہو گیا بھلے وہ مقدار میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس تھوک کو نگل لیا گیا تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر منہ کے اندر تھوک ہے اور اس تھوک کو یوں انگلی پر لگایا اور اس کے بعد چاٹ لیا گیا تو روزہ ہمارا فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں جو تھوک کا معاملہ ہے اگر منہ کے اندر ہے، باہر نہیں نکالا، اندر لے لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کو منہ سے نکال کر ہاتھ پر اور اس کے بعد چاٹ لیا گیا
उस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा। हमारे घरों में बच्चे हैं, बच्चों की राल टपकती है, वो राल भी थूक है। बस औक़ात लाड प्यार के अंदर हम बच्चे का मुंह चूम लेते हैं, उसके मुंह के अंदर जो राल टपक रही है वो हमारे मुंह के साथ लग जाती है। अगर वो राल, वो थूक अगर हमारे मुंह में चला गया, हमारा रोज़ा खराब हो जाएगा। अगर कोई बंदा, यानी कि बंदा अपनी बीवी, यानी कोई महबूब अगर अपनी महबूबा का थूक अगर चाट ले, या महबूबा अपने महबूब का थूक चाट ले, तो ना सिर्फ रोज़ा टूट जाएगा बल्कि रोज़े की क़ज़ा के साथ साथ उसका कफ़ारा यानी 61 रोज़े रखना, 60 रोज़े रखना उस पर लाजिम हो जाएगा। ठीक है, अपना थूक जमा करके पी लें, अरज नहीं। दूसरे का थूक अगर अंदर आ गया या अपना थूक अगर बाहर निकाल कर दोबारा अगर उसको चाट लिया गया तो हमारा रोज़ा खराब हो जाएगा। रोज़े की हालत के अंदर तेल लगाने में कोई हरज नहीं है, जहाँ पर मर्जी तेल लगाएं। अगर जिस्म की मालिश करनी है कर सकते हैं, अगर सर की मालिश, पेट की मालिश, पाँव की मालिश, दिमाग की मालिश कहीं पर भी इस्तेमाल करना चाहें, चूंकि तेल लगता है ज़ाहिर बदन पर और रोज़ा टूटता है जब कोई चीज़ बदन तक पहुंच जाए, या दिमाग के रास्ते से या मैदे के रास्ते से। तो यकीनी एतबार से जब इंसान जिस्म पर तेल लगाता है तो ये दोनों चीज़ें, यानी ये जो तेल है ना तो मैदे तक पहुंचेगा और ना ही दिमाग के अंदर जाएगा। तो तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि इंसान को तेल लगाना चाहिए। तेल लगाने का फ़ायदा ये है कि रोज़े के अंदर पानी की कमी की वजह से इंसान के बदन पर खुश्की हो जाती है, और खुश्की की वजह से इंसान के बदन पर, इंसान के चेहरे पर चिड़चिड़ाहटपन वगैरह के असरात होते हैं। तो इंसान रोज़ा रखे तो हशाश बशाश रहे, ताकि जो रोज़ा नहीं रख दे उनके सामने इंसान इस अंदाज से जाए कि वो भी समझें कि रोज़ा रख कर मरता कोई भी नहीं है। वो तो डरते हैं ना। अब अगर बिल्कुलिया तौर पर बदन खुश्क है और होंठ बिल्कुल सफ़ेद हैं और थूक बिल्कुल यहाँ पर अटका हुआ है, तो जिसने कभी रोज़ा नहीं रखा तो वो तो बोलेगा कि रोज़ा रख कर मरना तो नहीं है। जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अली खान साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, अगर तुमसे कोई पूछे इशा की कितनी रकातें हैं, तो अगर आपने उसको कह दिया कि 17 रकातें हैं, वो कभी भी इशा की नमाज नहीं पढ़ेगा। आप उससे कहें कि इशा की 9 रकातें बनती हैं भैया, कि 4 फ़र्ज हैं, 2 सुन्नत हैं और 3 वितर हैं, ताकि उसका दिमाग कबूल तो करे, वो अंदर तो आए, उसके बाद आसान हो जाएगा। तो यही हाल रोज़े का भी है। जो रोज़ेदार लोग हों उनको चाहिए कि वो चेहरे पर 12 ना बजाएं, बल्कि हशाश बशाश चेहरे के साथ जब लोगों के सामने जाएंगे तो लोगों को रोज़ा रखने की तरगीब हो जाएगी। यही हाल तरावियों का भी है कि तरावियों के अंदर जब हम खड़े हों तो बाहर जाकर वो बीमार औरतों की तरह कमर पे हाथ ना रखा करें, मरवा दिया मौलवी ने आज तो जी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो जिन बेचारों ने कभी फजर की नमाज, जोहर की नमाज तकबीर उला से नहीं पढ़ी, वो तरावियों में कभी भी नहीं आएंगे। ये चिकन गोनिया के ज़माने में हमारे अच्छे अच्छे लोग लेट गए थे। ठीक है, तो हालांकि वो जो लेटना था या बैठना था एक उज़र था, ठीक है, उसके अंदर कोई कबाहत नहीं, लेकिन उस मौके पर मूरद इल्ज़ाम तरावियों को ठहराया जाता था। राशन की लाइन में चिकन गोनिया वाला खड़ा होता था, ठीक है, आने जाने में, लेटरिन के सामने, लाइन में, हर जगह खड़ा होता था। तरावियों के मौके पर जी मौलाना क्या करें, बस ये बीमारी आ गई है। तो हमारे इस रोने धोने से नए आने वालों का रास्ता बंद हो जाता है। लिहाजा तेल लगाना चाहिए, तेल लगाना भी चाहिए और लगवाना भी चाहिए, तेल लगाना भी चाहिए और लगवाना भी चाहिए, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं। ता के बाद उर्दू हरूफ तहज्जी में टा आ जाता है, टा जो सीधा होता है और उसके ऊपर टा होता है। तो टा से टूथ पाउडर भी आता है और टूथ पेस्ट भी आता है। एक जो ये लंबी सी चीज होती है जिसके अंदर वो अपना जिसको बोलते गाड़ी सी चीज होती है, उसको पेस्ट बोलते हैं, और वो जो मंजन टाइप का होता है उसको पाउडर बोलते हैं। इसका भी वही हुक्म है जो माक़बल में बयान हुआ तंबाकू वाला। अगर इसको रोज़े की हालत में लगाएं, कि मिसाल के तौर पर मैं कोलगेट करता हूं, तो कोलगेट को जब आप दांत पर लगाते हैं आपके हलक के अंदर ठंडक महसूस होती है,
ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہر ٹوتھ پیسٹ کے اندر یہی ہوتا ہوگا. روزے کے اندر اگر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا تو کم از کم درجہ اتنا ہے، اس کے اثرات یہاں پر محسوس ہوتے ہیں، تو یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، مطلب ثواب میں کمی آ جائے گی. لیکن عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم پیسٹ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیسٹ اندر بھی چلا جاتا ہے. اگر معمولی سا بھی پیسٹ اندر چلا گیا ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. اس لیے سحری کھانے کے بعد سحری کا وقت بند ہونے سے پہلے پیسٹ کر لیا جائے. البتہ روزے کی حالت میں اگر مسواک کرنا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ٹوتھ پاؤڈر ہو یا ٹوتھ پیسٹ ہو روزے کی حالت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹی سے ٹی بی کا مرض بھی آتا ہے، بہت سارے ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں. اس ٹی بی کے مرض کے اندر دوائیوں میں ناغہ نہیں کرنا ہوتا. اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ ٹی بی کے عارضے کے اندر مبتلا ہے اور کوئی ماہر، لیاری والا نہیں، اگر کوئی ماہر اسلامی طبیب اس کو کہتا ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو شریعت کہتی ہے اس موقع پر آپ روزہ نہ رکھیں، اپنی دوا دارو جاری رکھیں. رمضان کے بعد جب آپ کا کورس مکمل ہو جائے، مکمل صحت یابی ہو جائے، آپ روزوں کی قضا کر لیں. اگر مرنے سے پہلے موقع نہ ملا، یا یہ ہے کہ وہ ٹی بی کی اس اسٹیج کو پہنچ گیا کہ جہاں سے اب واپس پلٹنے کی امید نہیں، تو ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے بقدر، یعنی کہ 1.25 یا 2 کلو گندم یا اس کی قیمت خیرات کر دے بطور فطرانہ کے، یہ اس کا فدیہ بن جائے گا. اولاً تو کوشش یہ ہے انتظار کرے، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے تو روزوں کی قضا کرے. اگر امید نہیں ہے اس صورت کے اندر انسان کو گنجائش ہے کہ وہ اس وقت نہ رکھے، جب صحیح ہو جائے اس موقع پر رکھ لے. اس کے بعد آتا ہے جیم سے جان کو خطرہ. دیکھیں میں نے ماقبل میں آپ کو کہا تھا الف کے اندر اکراہ والی صورت، اگر کوئی روزے دار ہے اور اس کو کوئی بندہ مجبور کرتا ہے گن پوائنٹ پر کہ روزہ توڑو، شریعت کیا کہتی ہے؟ اس حال میں روزہ توڑنا جائز ہے، ضروری نہیں. اگر وہ روزہ توڑ دے گا شریعت اس کو حقارت کی یا ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی، لیکن اگر وہ روزہ رکھ کر جان دے دیتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا. یہ صورت تو وہ ہے جو باہر سے آئی، لیکن اللہ نہ کرے اگر روزے دار کو پیاس کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جان کے لالے پڑ جائیں، اس صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ تم روزہ توڑ دو، تم روزہ توڑ دو. اگر اس نے روزہ نہ توڑا اور بھوک، پیاس یا مرض کی وجہ سے اگر وہ مر گیا تو شریعت کی نظر میں گناہگار ہوگا، اس کو ثواب نہیں ملے گا. اگر اللہ نہ کرے جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، یا اگر مریض ہے تو دوائی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ بیمار ہے، روزے کی حالت میں ہے اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. اب ہمارا ذہن کیا ہے کہ جی ماشاءاللہ یہ وہاں جا کے افطار کرے گا، ٹھیک ہے، وہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جان کنی کے عالم کے اندر ہے. اس حالت میں اگر اس کو پیاس لگی ہے، پانی کا تقاضا ہے، پانی پلا دیا جائے. بلکہ علماء نے لکھا اس موقع پر افطار کروا دینا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ بھوک اور پیاس کی شدت اور ادھر سے جان کنی کی سختی یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا. اللہ نہ کرے اگر روزے کی حالت میں کوئی مر رہا ہو اور وہ پانی کا، کھانے کا، کسی بھی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو کھلاؤ پلاؤ، بلکہ مکمل افطار کرو، تاکہ مکمل افطار کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جا سکے. جیم سے جمائی بھی آتی ہے، جمائی سمجھتے ہیں؟ اس میں پورا منہ کھلتا ہے، اس کو جمائی کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے چھینک اور ایک ہوتی ہے جمائی. وہ ہمارے پاکستان کے کامیڈین تھے سکندر سنم اور دوسرا ولی شیخ. تو ایک دن مذاق میں دوسرے کا مذاق اڑا رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ اس کے ابا اتنے پاگل تھے، ایک دن راستے میں چل رہے تھے اور ادھر سے ہوا چلی، ہوا نے گھما دیا، ادھر کو چلنا شروع ہو گئے. آج میرے ساتھ بھی ہوا، ایک جگہ رکشے پر جا رہا تھا تو یہ اپنے معمار والا جو اندر والا راستہ جاتا ہے، جس کٹ سے مڑنا ہے اس سے پہلے والے کٹ سے چند قدم کے فاصلے پر ڈرائیور کو چھینک آ گئی. 3 چھینکیں اس نے ماری اور وہ منہ ادھر ہی تھا تو ادھر سے گلی میں مڑ گیا وہ. ٹھیک ہے، تو یہ جمائی اور چھینک یہ الگ الگ چیز ہے.
जमाई अल्लाह ना करे अगर आ जाए, नमाज के अंदर आए तो यूं इसको रोकना है, और अगर दांतों से ना रोक पाए उस मौके पर नमाज की हालत है तो अगर क़याम की हालत में है तो दाएं हाथ की हथेली, और अगर बाकी हालत नमाज की किसी और अरकान की हो या नमाज के बाहर की हालत हो, उल्टे हाथ की उल्टी साइड से जमाई को रोकना चाहिए। जमाई नापसंदीदा है और छींक पसंदीदा है। छींक के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह जिसको आई, सुनने वाला जिसने सुन लिया उस पर यरहमुकल्लाह कहना वाजिब हो जाता है। जिसको छींक आई वो फिर जवाब देगा यहदीकुमुल्लाह, जिसने सुन लिया वो कहेगा यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। तो ये चार चीजें एक छींक पर होती हैं, लेकिन जो जमाई वाला मामला है वो नापसंदीदा है। ठीक है, अब अल्लाह ना करे रोजे की हालत में किसी बंदे को जमाई आई, जमाई में उसने मुंह खोल लिया, मुंह खुलने के बाद कहीं से अगर एक कतरा पानी भी टपक गया उसके हलक के अंदर, उसका रोजा टूट जाएगा। अगर जमाई की हालत उसमें मुंह खोला, बारिश का कतरा टपक गया, या हमारे जो अपना मोशन वाले कव्वे होते हैं, अगर ये ऊपर से गुजर रहा हो आधा छटांग, अगर उसका भी अगर मवाद गिर गया तो रोजा टूट जाएगा। इसलिए जमाई का हुक्म क्या है, जमाई में मुंह को काबू किया जाए। आपने देखा होगा कि जमाई जब खत्म होती है एक आवाज आती है, ये नमाज के अंदर अगर ये आवाज आई तो नमाज गई। बहुत सारे हमारे नमाजी मैं जानता हूँ, मुनासिब नहीं उनको बोलना, उनकी जमाइयों के बाद बाकायदा आवाज आती है, ठीक है, ये आई ना, नमाज गई। ठीक है, अब वलन तो जमाई के मौके पर इंसान को चाहिए जमाई को कंट्रोल करे, और अगर जमाई नहीं रुक पा रही तो कम से कम आवाज को साइलेंट मूड पर लगा लिया करें, आवाज को साइलेंट मूड पर लगा लिया करें। ठीक है, जमाई जीम से जमात के अंदर का मामला भी आ गया। रमजानुल मुबारक के महीने में सबसे पहले वक्त दाखिल होता है, विसल बजता है, सायरन, उस सायरन पर रोजा खोलना होता है। उसके बाद मुअज्जिन साहब एक दो खजूरें खाकर अजान देता है। ठीक है, अजान के बाद या उस सायरन के बाद घरों पर या मसाजिद में इफ्तार होता है। अब शरीयत का हुक्म है कि दो हालतों में नमाज मकरूह होती है, एक जब भूख की शिद्दत हो, दूसरा जब पेट के अंदर गुड़गुड़ हो। इन दोनों हालतों में पहले आप फारिग हो जाएं खाने से और तकाजे से, उसके बाद नमाज के अंदर आकर शरीक हो जाए। अब अगर आम तौर पर जो मामला देखे जाए तो मगरिब के लिए सुन्नत अमल ये है, जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं कि मगरिब की नमाज जल्दी पढ़ाई जाए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर जल्दी करेंगे तो बहुत सारों की जमात रह जाएगी। इस बुनियाद पर हमारे बड़ों ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मगरिब के अंदर जो जमात है उसको थोड़ा सा मुअख्खर, लेकिन उसकी जो लिमिट रखी है ना, ज्यादा से ज्यादा जोर मारकर 5 से 7 मिनट तक है, 5 से 7 मिनट। हमारे लोग नाराज होते, मौलाना आपने बहुत जल्दी कर दी। शरीयत में जो हुक्म हमारे बड़ों ने बतलाया, ज्यादा से ज्यादा जो जमात को लेट करना है आजान के बाद वो 5 से 7 मिनट तक है। हमारे नबी का मामूल ये था कि इफ्तार के मौके पर ताकदर में खजूर खाकर नमाज के लिए तशरीफ लेकर जाते थे। तो हम भी ये कर लें कि हम थोड़ा बहुत खजूरें खा लें, उसके बाद पानी पी लें। खाने पर दस्तरखान पर अगर बैठेंगे तो फिर तो इशा के वक्त ही उठना होगा, कोशिश कर लिया करें। बाज हमारे बदनसीब ऐसे भी हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मगरिब की नमाज भी जमात से नहीं पढ़ते, वो कहते हम घर पर पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको पहले कहा था सरकार के फरमान के मुताबिक कि मेरा दिल चाहता है अपनी जगह किसी को खड़ा करूं और उन लोगों के घरों को जाकर आग लगा दूं जो बगैर उज़र के जुमे के अंदर और जमात के अंदर शरीक नहीं होते। जीम से जन्नत भी आती है। जन्नत को रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं कि जन्नत को यानी कि क्या किया जाए, जन्नत को आरास्ता कर लिया जाए, उसको खुशबुओं की धुनी दी जाती है और जन्नत को ईमानदारों के लिए सजाया जाता है। जन्नत रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जन्नत के लिए सेल लगती है ईमान वालों के लिए। तो जीम से जन्नत भी आती है और जीम से जंग भी आती है। अल्लाह ना करे, सुम्मा अल्लाह ना करे,
اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور حالات اتنے بگڑ جائیں کہ جنگ کی نوبت آ جائے، جہاد فرض عین ہو، یا جو ہمارے فوجی بھائی ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، اگر انڈیا کبھی مستیاں کرنے پر چلا ہے یا بڑا بابا جی جو امریکہ مستی کرنے پر آ جائے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں اگر جنگ کی نوبت آ جائے، شریعت کا حکم مجاہدین کو یہ ہے کہ اس موقع پر اگر تم سمجھتے ہو کہ روزہ رکھ کر لڑنا مشکل ہوگا، اس موقع پر روزے کو توڑ دو، اور بغیر مطلب یعنی روزے کے تمہیں جنگ کرنے کی اجازت ہے اگر جنگ کے موقع پر یہ کیفیت پیدا ہو۔ ویسے اب تو جنگ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے بھی مثال بنا لی ہے نا، ایسے ایسے کہ نہ پوچھو۔ ایک موقع پر اس نے کہا، یہ جو مودی والا ہے نا، مودی والا، اس نے کچھ کہا تھا تو ہمارا بابا جی اٹھا تھا، بابا ڈاکٹر قدیر خان، اور اس نے کہا تھا ایک ماروں گا، راجستھان میں جا کر اٹھے گا، اس کے بعد خاموشی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہوگی نہیں، اللہ سے عافیت مانگے، لیکن قرب قیامت میں جنگ تو ہونی ہے، اب پتہ نہیں قرب قیامت میں کب ہو، وہ تو یقینی اعتبار سے ہے نا، اور وہ جنگ ہونی بھی مسلمانوں سے ہے، سارے کافر اکٹھے ہوں گے، تو اگر وہ رمضان کا مہینہ ہو تو اس موقع پر کیا کیا جائے؟ اس موقع پر اگر سمجھتے ہیں مسلمان کہ طاقتور نہیں ہے، کمزور پڑ جائیں گے، تو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ گزشتہ پرسوں یا کل میں نے آپ کو بے ہوش کا مسئلہ بتلایا تھا۔ ایک بے ہوش ہے، بے ہوش بیمار نہیں ہوتا، بے ہوش بیمار نہیں ہوتا، اور ایک مسئلہ پاگل کا، مجنون کا۔ مجنون یا جنون یہ ایک بیماری ہے جس میں انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جیسے لیاری کے اندر بھی بہت سارے جنون مجنون دیوانے گھومتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو رمضان المبارک کے مہینے میں جنون کا عارضہ لگ گیا، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کا روزہ معاف ہے، اس پر روزہ فرض ہی نہیں تو معاف ہونے کی تو صورت ہی نہیں۔ اگر پورا رمضان مجنون رہا تو سارے روزے معاف، اگر بیچ میں کسی بھی دن اگر وہ جنون والا، وہ جو مجنون پن ہے وہ ختم ہو گیا، اس دن کے روزہ اس کو رکھنا پڑے گا، اس دن کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ جیم سے جھوٹ بھی آتا ہے، جیم سے کیا آتا ہے؟ جھوٹ بھی آتا ہے، تو جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا جو اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے، روزہ ٹھیک ہے لیکن وہ روزہ ثواب کے اعتبار سے کمزور ہو جائے گا۔ بالخصوص اب ہماری جو کاروباری برادری ہے نا لیاری میں، ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے کاروبار کریں۔ رمضان میں کاروبار منع نہیں، لیکن رمضان میں روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا یہ حرام ڈبل ہو جائے گا۔ حرام کیا ہوگا؟ ڈبل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو چیز جتنے کی آ رہی ہے اتنے کی دے دی جائے، بھلے وہ پرچون والے ہوں، بھلے اسٹیٹ والے ہوں، بھلے تھلے والے ہوں، بھلے اسکول والے ہوں، بھلے میڈیکل والے ہوں، بھلے میکینک برادری ہو، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہو رمضان میں جھوٹ مت بولیے گا، بھلے وہ درزی بھی ہو، درزی کوئی بھی ہو، جھوٹ جو بھی بولے گا روزہ ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ جیم کے بعد چے آتا ہے، چے، چول جس کو بولتے ہیں، ہاں چے سے چول آتے ہیں نا، چول، تو جو چے ہے نا تو چے سے چاول بھی آتے ہیں۔ پکے ہوئے چاولوں کا حکم تو آپ کو معلوم ہے، اگر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کچے چاول کھا لیے تو بھی روزہ گیا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنا لال خان کو بڑی بھوری کھولنے والا ہو، دو چار دانے منہ میں ڈال لے کے دیکھوں باسپتی ہے یا سیلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاول اگر کچا کھا لیا جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چے سے چکھنا بھی آتا ہے۔ گزشتہ کل جو مسئلہ گزرا وہ چبانے والا تھا، چبانا الگ ہوتا ہے، چکھنا الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خام خواہ یعنی کہ مستیاں کرتے ہوئے یا عورت ہے سالن پکاتے ہوئے اگر چیز کو چکھ لے، جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ اگر بغیر کسی وجہ کے کرے گا تو مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے، مثلا کسی عورت کا خاوند ہماری طرح بد مزاج ہے، ہماری طرح بد مزاج خاوند ہو کہ نمک یا اپنا میٹھا وغیرہ کم ہوگا تو مارے گا، اس صورت میں عورت کے لیے اپنا چکھنا یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ جائز کیا بلکہ اولا ہے، تاکہ ذلیل سے جان چھوٹے اور وہاں روزہ صحیح طریقے سے رکھ سکے۔ بیویوں کو نہ مارا کرو خدا کے لیے، ٹھیک ہے۔ کہانیاں فون آتے ہیں
آپ کی بیگمات کے فون جو ہمارے نمبروں پہ آتے ہیں نا تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں تو اتنے لمبے سجدے کرتا ہے کہ جبرائیل بھی دیکھتا ہوگا روح نکل گئی یا نہیں نکلی ابھی تک. اور گھر پر جو آپ حضرات کی کیفیت ہوتی ہے یہ بالکل بہت زیادہ گندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بیویوں کو نہ مارا کریں, زیادہ شوق ہو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مارا کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو مار لیں, غصہ دور ہو جائے گا. تو چکھنا, اگر شوہر ہماری طرح کا بد مزاج ہے تو وہ چکھ سکتی ہے, لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جیم 6 کے بعد ہا آتا ہے, حلوے والی ہا, حلوے والی ہا. ٹھیک ہے, حلوے والی. جب حلوے کا نام, ہم جس دعوت میں بھی جاتے ہیں نا لال خان, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ٹیبل پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں, منڈ کے تند کے کھاتے ہیں میٹھا نا, نام مفتی صاحب کے لیے بھجوا دیں تھوڑا. ویٹر بھی کہے گا مولانا بیٹھیں تھوڑا سا میٹھے میں خیال رکھو. عجیب بات ہے یار, شوگر ہی نہیں ظالموں کو, ہمیں تو الحمدللہ کوئی شوگر نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں, شوگر میں یہ مرتے ہیں, بی پی ان کو ہائی ہوتا ہے, کہتے ہیں کھاتے مولوی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر بعض لوگوں نے یہ روایت گھڑ رکھی ہے کہ ہمارے نبی کھانے کے بعد میٹھا پسند. کس نے کہہ دیا؟ او خدا کے بندو, ہمارے نبی استعمال کرتے تھے کھجور, تو کھجور میٹھی ہوتی ہے. ہمارے نبی استعمال کرتے تھے شہد, تو اللہ کا حکم ہے, اس میں شفا ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ مٹھائی شیان شیرین والی یا لیاری سویٹس والی ثابت نہیں. نہ اس کے اندر دودھ دلاری آتی ہے, نہ اس میں لب شیرین آتی ہے. استعمال آپ ماشاءاللہ اپنے زمانے کی کرتے ہیں اور سنتوں کے رسول کے نام پر یہ چیزیں تقسیم کرتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. ہاں, حلوے والی. اگر کوئی عورت ہے ماہواری والی تو ماہواری کے ایام میں اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے, لیکن چھپا کر. کل میں نے جو آپ کو مسئلہ بتلایا وہ اور آج والا گھٹ مٹ مت کر دیجئے گا. کل میں نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ عورت ناپاک چل رہی ہے اور دن کے اوقات میں پاک ہو گئی, کھا نہیں سکتی, شام تک منہ بند رکھے گی. اور آج جو مسئلہ بتلا رہا ہوں, عورت ناپاک چل رہی ہے تو ناپاکی کے ایام کے اندر دن کے اوقات میں اگر وہ چھپ کر کھانا جائے کھا سکتی ہے, لوگوں کے سامنے, گھر والوں کے سامنے نہ کھائے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے, پیٹ میں بچہ ہے, یہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے, اگر اس کو غالب گمان ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میری صحت یا بچے کی صحت پر اثر پڑے گا, بھلے اس کی سوچ غلط ہو لیکن اس کا گمان اتنا غالب ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گی مجھے یا پیٹ کے بچے کو پریشان ہونا ہوگا, اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر غالب گمان نہیں ہے, اگر غالب گمان نہیں ہے تو پھر حالت حمل کے اندر بھی روزہ توڑنے کی یا روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. غالب گمان کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو اس کا پہلے سے بچہ موجود ہے پھر تو اس کے لیے آسان ہے, اس کو پتہ ہے کہ جوں جوں پیٹ کے اندر بچہ بڑھتا ہے مجھ پر کیفیت کیا ہوتی ہے. جیسے بہت ساری عورتیں ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں اگر حمل ہو یا عام حالات کے اندر بھی اگر ان کو حمل ہوتا ہے ان کا سر چکراتا ہے, ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, غنودگی آتی ہے, کمزوری کی کیفیت ہوتی ہے. اب رمضان آ گیا تو یہ کیفیت ہوگی, تو گویا کہ وہ جو غالب گمان ہے وہ سابقہ تجربے کی بنیاد پر ہے, تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس صورت میں روزہ رکھنا چاہیے. اگلا مسئلہ آگے بھی حقہ. کیا حقہ؟ وہ نہیں ہوتا چلم جس کو ہم بولتے ہیں, آگے وہ ہوتا ہے لمبا سا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. حقہ, حقے کے متعلق مسئلہ سمجھ لیں. اب تو ماشاءاللہ کراچی میں لوگ وہ فلیور والا حقہ بھی پیتے ہیں. ہاں, ہمارے کچھ دوستوں نے پیا تھا, چڑھ گئی تھی ان کے دماغ کو. ٹھیک ہے, حقہ. حقے کے بارے میں 3 باتیں سمجھیں. بات نمبر 1, حقہ شوقیہ پی لیا. حقہ شوقیہ پی لیا. حقہ کیا کر لیا؟ شوقیہ پی لیا, روزہ ٹوٹ گیا. نمبر 1. نمبر 2, حقے کو نفع بخش سمجھ کر پی لیا, روزہ تو گیا گیا, قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا. نمبر 3, حقہ پی لیا لیکن جس نے پیا وہ عادی نہیں ہے, کسی فائدے کے پیش نظر اگر اس نے پیا ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا, قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا.
میرا خیال ہے مجمع میں حکے والے کوئی نہیں ہے، لیکن لیاری کے اندر میں جانتا ہوں بندوں کو جو جب پکنک پر جاتے ہیں تو ماشاءاللہ حکا پانی ساتھ لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شیشہ بھی پیتے ہیں، تو وہ شیشہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے جناب۔ اگلی بات سمجھیں جی، رمضان اپنا جب عورت کا حمل ٹھہرتا ہے، ابتدائی ایام کے اندر حمل چیک کروانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو چیک کرتی ہے اس کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ، اس کے اندر دستانہ پہن کر بغیر دستانے پر کچھ لگائے عورت کی شرمگاہ کے اندر انگلی ڈالی جاتی ہے۔ اگر دستانے پر کچھ نہیں لگایا اور خشک حصہ شرمگاہ کے اندر گیا اور اندر سے نکالا تو تب بھی یہ حصہ خشک تھا، روزہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اوپر کچھ لگا کر اندر داخل کیا تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ اگر خشک انگلی اندر ڈالی، اندر سے نکالی، اس کے اوپر تری لگ گئی تھی، تری لگنے کے بعد دوبارہ یہی انگلی ڈال دی گئی تو بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں اگر لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، رات کے وقت میں چلے جائیں۔ اگر دن میں جانا ہو تو روزے کی یہ کیفیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی شرمندگی والے مسائل نہیں ہیں، سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اپنی ماؤں بہنوں کو اور گھر کے اندر لوگوں کو یہ بات بتلائی جائے تو فائدہ ہوگا۔ یہ کس کا مسئلہ تھا؟ ہا والا۔ آگے آتا خا، کیا آتا ہے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ بولو، تھکے تو نہیں ہے؟ کہیں اور تو نہیں پہنچ گئے؟ ہاں، کہیں اور تو نہیں پہنچے؟ گہرائی میں مت جائیے گا، ٹھیک ہے، گہرائی میں مت جائیے گا۔ عام طور پر تباہی کھائی میں جا کر آتی ہے، عام طور پر تباہی کھائی میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندے کے پاس دو مکان ہیں، ایک مکان میں رہتا ہے، دوسرا مکان خالی ہے یا کرائے پر ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے۔ اس مکان کی وجہ سے جو خالی ہے یہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد ہونے کی وجہ سے اس بندے پر اس خالی مکان یا کرائے والے مکان کی وجہ سے صدقہ فطر بھی لازم ہوگا اور قربانی بھی لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بندہ اس مکان کی وجہ سے صدقہ فطر کا بھی پابند ہوگا اور قربانی کا بھی پابند ہوگا۔ مسئلہ واضح ہو گیا۔ خاص سے خلال کرنا، انگلی جو مارتے ہیں دانتوں کے اندر، رمضان میں اس بات کا اہتمام کرنے کی اور التزام کرنے کی ضرورت ہے کہ سحری کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کر لیا جائے۔ اگر نہیں کیا، دانت کے اندر بوٹی، چنا، کوئی چیز بھی پھنس گئی اور صبح صادق کے بعد، سحری کے بعد اگر اس نے دانتوں میں خلال کیا، اس خلال کے نتیجے میں اندر پھنسی ہوئی چیز نکل آئی، اس چیز کو دیکھا جائے گا کتنی بڑی ہے۔ اگر چنے کی مقدار سے کم ہے اور وہ اس نے نگل لی تو روزہ بچ جائے گا۔ اگر وہ چیز چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک بات، وہ چیز کو نکالا، منہ سے باہر کیا، اب وہ بھلے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر اندر ڈال دیا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کھڑا گوشت ہم لوگ کھاتے ہیں نا، تو جب جا کے جب دانتوں سے ہم نکالتے ہیں اتنی اتنی بوٹیاں نکلتی ہیں، تو لہٰذا اگر سحری میں کھڑا گوشت کھائیں یا ماشاءاللہ شنواری پر جو لوگ جا کر بکرے کھاتے ہیں وہ خلال نہ کریں، برش مارا کریں، برش نہیں ہوتا ہے، تاکہ پورا کا پورا ریزے نکلیں، کیونکہ بسا اوقات معمولی ریشے نکل آتے ہیں۔ اور ہمارے ذہنوں میں مسئلہ کیا ہے کہ جب تک چنے کی جتنی مقدار نہ ہو روزے پر اثر نہیں پڑتا، وہ اس صورت میں ہے جب منہ سے نہ نکالا جائے۔ اگر نکال کر ریشہ ہو وہ بھی اگر اندر کر دیا گیا تو کہانی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی۔ روزے کی حالت میں خاص خوشبو بھی آتی ہے، خوشبو لگانا بھی جائز ہے اور خوشبو کا سونگھنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ خوشبو کا مقصد طبیعت کو تر و تازگی دینا ہوتا ہے، باقی دماغ کو یا معدے کو تقویت پہنچانا نہیں ہوتا۔ خاص خون بھی آتا ہے، اگر روزے کی حالت میں خون نکل آئے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور روزے کی حالت میں خون نکل آئے بدن سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ خری صاحب ٹھیک ہے۔ ایک بندہ سحری کھا کر سویا اور سحری کھا کر سونے کے بعد جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے منہ کے اندر خون ہے، اس کے منہ کے اندر خون ہے، اس کے منہ کے اندر جو خون ہے اس کو تھوک دے، لیکن اگر اس نے تھوکا اور اس کے اندر خون
اور حلق کے اندر بھی خون محسوس ہو رہا ہے اس صورت میں یقینی اعتبار سے خون اندر گیا ہوگا تبھی تو محسوس ہو رہا ہے، ورنہ منہ کے اندر تھوک ہے وہ حلق میں محسوس تو نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ گیا۔ اب شریعت کہتی ہے بیٹھ کے سوچو کہ تمہارے اندر جو گیا ہے تھوک زیادہ تھا یا خون زیادہ تھا۔ اگر غالب گمان یہ کہتا ہے کہ تھوک زیادہ تھا خون کم تھا، روزہ بچ جائے گا، اور غالب گمان اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں خون زیادہ تھا تھوک کم تھا تو روزہ ہمارا فاسد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ سحری کے موقع پر مکمل منہ کو پاک صاف کر لیا جائے تاکہ بعد میں یہ پریشانی نہ ہو۔ روزے کی حالت میں اللہ نہ کرے اگر کسی کو خون کی بوتل چڑھانے کی ضرورت ہو بالکل چڑھا سکتے ہیں، روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو خون دینے کی ضرورت ہو بالکل خون دے سکتے ہیں، اس سے روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ علماء نے لکھا کہ جو خون دینے والا ہے نا اس کو اپنی صحت پر غور کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بوتل دے اور 2 بوتلیں مزید اس کو لگوانی نہ پڑ جائیں، اس کا روزانہ خطرے میں پڑ جائے۔ تو سوچ سمجھ کر 60 کلو یا کم سے کم 56 کلو اگر وزن ہو اس کے بعد کہیں خون کی بوتل دینے کا سوچا کریں۔ انگلیاں کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے 40 کلو وزن نہیں ہے موصوف کا، اور جا کر لیٹ جاتے ہیں یوں کر کے۔ ٹھیک ہے، خون اپنا ہو تو پھر دینا، آ رہی سمجھ میں؟ تو روزے کی حالت میں خون دینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اگلے مسئلہ داڑھ والا۔ داڑھ کس کو بولتے ہیں سر؟ یہ پیچھے والی کو نا، داڑھ والا۔ اللہ نہ کرے رمضان المبارک کے مہینے میں اگر داڑھ کسی مجبوری کی وجہ سے نکلوانی پڑ جائے، داڑھ کسی مجبوری کی وجہ سے نکلوانی پڑ جائے تو داڑھ مجبوری کی وجہ سے نکلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط۔ ظاہر داڑھ نکالیں گے 2 چیزیں کنفرم ہیں، خون اور دوائی۔ اس دوائی اور خون کو کنٹرول کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر خون یا دوائی کا اثر حلق میں گیا تو روزہ گیا۔ اس بنیاد پر اگر کوئی اشد ضرورت ہو کہ جان ہی نہیں بچ پا رہی اس کے بغیر نکلوا لیں، اندر اگر چلا گیا روزے کی قضا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو صورت میں روزے کی حالت میں داڑھ وغیرہ نہیں نکلوانی چاہیے۔ دال سے داڑھی بھی آتی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں داڑھی کو تیل لگانا بھی جائز ہے اور کنگھی کرنا بھی جائز ہے۔ یہ سنت رسول ہے نا بھیا، یہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ جب یہ سنت رسول ہے اس کا احترام بھی ہم پر لازم ہے۔ کچھ ہمارے شہزادے ہیں وہ نائی کے پاس جا کے کٹواتے ہیں، وہ جوان اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نائی بالوں کو نیچے چھڑکتا ہے اور وہ پاؤں کے نیچے سارا دن روندے جاتے ہیں۔ رات دکان بند ہوتی ہے، نائی ان کو وہاں سے جھاڑو مار کر گٹر کے اندر بہا دیتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں تیل بھی لگا سکتے ہیں اور کنگھی بھی کر سکتے ہیں۔ مسلمان مرد کے لیے 1 بالش داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم رکھنا حرام ہے۔ داڑھی کاٹنے والے نائی کی، داڑھی کاٹنے والے مونڈنے والے نائی کی کمائی حرام ہے اور وہ شریعت کی نظر میں فاسق فاجر ہے۔ روزے کی حالت میں اگر داڑھی پر خضاب لگانا چاہے کلر لگا سکتا ہے، البتہ کالا کلر کرنا یہ حرام ہے۔ کالے کے علاوہ کوئی سا بھی لگا دے۔ دال سے دانت بھی آتا ہے، دانت اور داڑھ والے جو مسائل ہیں وہ تقریباً سیم ہیں۔ ظاہر ہے کہ دوائی لگانی پڑے گی، اگر دوائی لگا دی گئی، اگر دوائی لگا دی گئی تو صورت میں روزہ کیا ہو جائے گا؟ اپنا ظاہر سی بات ہے اندر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے۔ عورت رمضان کے مہینے میں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو گیا جس کو درد ذیل کہتے ہیں، اب اس حالت میں اگر روز اپنا عورت تکلیف کے اندر ہے اور تکلیف اتنی ہے کہ ناقابل برداشت ہے تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ روزہ توڑنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اور اگر برداشت کر سکتی ہے تو روزہ نہیں توڑا جائے گا۔ دال سے دمہ بھی آتا ہے، یہ والی بیماری نہیں ہوتی دمے والی جس میں سانس ہوتا ہے، اس موقع پر ڈاکٹر حضرات وہ انہیلر ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، وہ جو پمپ ہوتا ہے تو پمپ مارنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ جو پمپ ہوتا ہے اس کے اندر لیکوڈ دوائی ہوتی ہے، اگر روزے کی حالت میں اگر دمے کے مریض نے پمپ مار دیا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو شریعت کہتی ہے آپ روزہ نہ رکھیں،
جب روزوں کے بعد آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اس کے بعد آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دال سے دوا بھی آتی ہے، دال سے کیا آتی ہے؟ دوا بھی آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دوائی کے ذریعے سے افطار کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر دوائی استعمال کرتا ہے لیکن وہ دوا نہ تو دماغ تک جائے نہ پیٹ تک جائے تو بالکل روزے کی حالت میں اس کا استعمال جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو بینڈیج کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھ میں کچھ لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، لیکن ایسا زخم جو دماغ تک یا وہاں تک پہنچے اپنا پیٹ تک، اس میں وہ نہیں کر سکتا۔ دال سے دو خوشیاں بھی آتا ہے۔ سرکار کے فرمان کے مطابق افطاری کے موقع پر روزے دار کو دو قسم کی خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک افطاری کے موقع پر بھوک پیاس ختم، اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ جب وہ اللہ میاں سے ملاقات کرے گا۔ عورت ہے دودھ پلاتی ہے، اگر بچہ اس کا ایسا ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ اور کچھ نہیں لیتا اور دودھ پلانے کی وجہ سے اپنی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہے روزہ رکھ کر، تو شریعت نے کہا ہے تم روزہ چھوڑ سکتی ہو، تم روزہ کیا ہو؟ چھوڑ سکتی ہو۔ اگر نہ کرے، اگر نہ رکھے تو گنجائش ہے، لیکن اگر رکھ کر کرے گی تو انشاءاللہ بچے پیرانے پیر جیسے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو سمجھایا کریں کہ ان معمولی اعذار پر روزے نہ توڑا کریں۔ اسی طریقے سے اگر عورت دودھ کی اپنا روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دال سے دھواں بھی آتا ہے، یہ جو دھواں باہر چلتا ہے جلتا ہے، اس دھوئیں کا مسئلہ یہ ہے چونکہ اس سے بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ اگر غیر اختیاری طور پر اگر ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے پہنچ گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر ایک شہزادہ گلوب کے آگے بیٹھ جائے، اگر بتی کے آگے بیٹھ جائے تو یاد رکھیے گا یہ دھواں جب جائے گا تو کہاں جائے گا؟ دماغ میں جائے گا، تو روزہ اس انسان کا ٹوٹ جائے گا۔ اگلا مسئلہ، دال کے بعد ڈال آتا ہے، کیا آتا ہے؟ ڈال، اور ڈکار آتی ہے ڈال سے، ہاں اس کو ڈکار بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈکار پیٹ سے ہوتی ہے، ڈکار کی صورت میں پانی لازماً آتا ہے، پانی لازماً آتا ہے، لیکن اس ڈکار کے معاملے میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ بعضوں کو بیماری ہوتی ہے، بعضوں کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، تو شریعت نے سختی نہیں کی۔ اگر ڈکار کسی نے لے لی اور ڈکار کی وجہ سے بھلے پانی بھی آ جائے، اگر اس کو اندر نگل لیا گیا تو روزہ اس کا بدستور باقی رہے گا۔ تو ڈال تک بات آ گئی۔ اس کے بعد آتا ہے رال، تو رال سے ذیابطیس کے مریض کون سے ہوتے ہیں؟ پیلیے والے، پتہ کون سے ہوتے ہیں؟ شوگر والے جو مریض ہیں، تو شوگر والے مریضوں کا معاملہ بھی ایسا ہے، اگر وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے، تو بیماری کی وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے گنجائش ہے، جب کبھی اللہ صحت دے تو وہ روزہ وغیرہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے آپ کے سامنے بیان ہوئے، آگے جو راہ کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ دوسری بات بھیا، اعلان ہے، کل ہے بدھ کا دن انشاءاللہ، پرسوں ہے کل ہے بدھ کا دن، پرسوں ہے جمعرات کا دن۔ یہ روزوں کے مسائل گزشتہ سال بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں اور کافی حد تک خاکہ آپ کے دماغ میں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بنیاد پر اب یہ جو باقی ماندہ 2 دن ہیں، یعنی کل بدھ والے دن مجلس ذکر بھی ہوگی اور یہ مسائل بھی بیان ہوں گے، پرسوں جمعرات کو مجلس درود بھی ہوگی اور یہ مسائل بھی بیان ہوں گے۔ مقصد 2 دنوں کے اندر ان تمام مسائل کو سمیٹنا ہے، کیونکہ آگے رمضان المبارک قریب ہے۔ آج 19 شعبان ہے اور گنے چنے ہمارے پاس 10 دن کنفرم اور 11 دن شک میں ہمارے پاس باقی ہیں۔ تو اب ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جمعے والے دن سے زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کیا جائے۔ تو اگلا پورا ہفتہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل چلیں گے، تو روزوں کے مسائل کو باقی ماندہ جو ہیں ان کو انشاءاللہ 2 دنوں کے اندر ختم کیا جائے گا۔ اس بنیاد پر آج بھی وقت زیادہ لگا، ممکنہ طور پر اگلے 2 دنوں کے اندر بھی وقت زیادہ لگے گا تاکہ یہ مسائل ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔